والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز و مکرم مشاہدین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آج کے اس درس میں کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی توفیق دی، اور ساتھ ہی ساتھ میں شکر گزار ہوں دروس رمضانیہ کے منتظمین مرکز التعلیم والدعوہ الاسلامیہ کے، جنہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا. آج کے درس میں جو مجھے کہنے کا یا ہم سب کو سننے کا جو موضوع دیا گیا ہے وہ نماز تراویح کے احکام و مسائل ہیں. نماز تراویح یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے پڑھنے پر اللہ رب العالمین انسان کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا. جیسا کہ اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو بخاری و مسلم میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یامرهم فیہ بعزیمہ یقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیام رمضان کے تعلق سے اتنی ترغیب دیتے، لیکن اس ترغیب میں یہ ہوتا تھا کہ حکم نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کرنا واجب ہے، لیکن ترغیب ضرور دیتے اور کہتے کہ جس نے بھی رمضان مبارک کا قیام کیا اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص قیام اللیل کا اہتمام کرے گا اور اس کی نیت ایمان کی حالت میں ہوگی، یعنی اس کی نیت یہ ہو کہ مسلمان ہو اور اس کے دل میں یہ ہو کہ ہم قیام اللیل کا اگر اہتمام کریں گے تو اللہ رب العالمین اس پہ ہمیں ثواب دے گا. اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا نہ ہو، اس کا مقصد اور کچھ نہ ہو کہ ہمارا سماج میں ایک قسم کی بے عزتی ہوگی کہ اگر ہم قیام اللیل کا اہتمام نہیں کریں گے. اس کا مقصد اگر ثواب ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ کو ضرور معاف کریں گے. اس میں گناہوں کے تعلق سے جتنی روایتیں آتی ہیں کہ فلاں اعمال سے انسان کے یہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، تو آپ ایک بات جان لو کہ اس میں وہ گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کے تعلق سے ہوتے ہیں. شرک کے علاوہ جو بقیہ معاملات عبادات ہیں اللہ کے تعلق سے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا، لیکن جو حقوق العباد کے تعلق سے جو معاملات ہیں اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے اگر کسی سے کوئی لین دین ہے، کسی پر آپ نے ظلماً کوئی زبردستی کی ہے، کسی کی زمین ہڑپی ہے اور کچھ معاملہ ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے مل بیٹھ کر کے معاملہ حل کریں، ان سے معافی مانگیں. یہ نیک اعمال سے آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. یہ رہا تراویح کے مختصر، یعنی کہ تراویح کی نماز کیا ہے. یہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے. اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اور اس میں جو اور مزید احکام ہے وہ ہے کہ یہ نماز کہاں پڑھی جائے گی، یہ نماز کب پڑھی جائے گی، اس کی تعداد رکعات کتنی ہوگی، اور اسی طریقے سے کتنی طویل نماز ہوگی. یہ مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز کہ نماز کہاں پڑھی جائے، اس کے لیے بہتر اور افضل مسنون جگہ ہے مسجد، اور وہ بھی نماز باجماعت ادا کی جائے. اس کی دلیل یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے مسجد میں گئے اور آپ نے لوگوں کی امامت کرائی. پہلی رات تقریباً 1/3، اسی طریقے سے دوسری رات کے لیے آپ نکلے، اس میں نصف لیل، اسی طریقے سے تیسری رات کے اندر جو ہے تقریباً سحری تک آپ نے لوگوں کو قیام اللیل کا اہتمام کرایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ قیام اللیل مسجد میں باجماعت ادا کرنا مستحب ہے اور اس طریقے سے مسنون عمل ہے.
اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسنون عمل یہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں جب مسجد میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ لوگ منتشر ہیں، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے پڑھ رہا ہے، تو آپ نے یہ پختہ ارادہ کیا کہ کیا ایسا نہ کروں کہ میں لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب کو مکلف کیا اور لوگوں کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کے پیچھے نماز باجماعت ادا کریں۔ اس سے معلوم ہوا قیام اللیل باجماعت ادا کرنا، مسجد میں ادا کرنا، یہ مسنون ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں یہ ہے کہ تراویح کی نماز کتنی رکعت ہو، اس کے تعلق سے بڑا اختلاف ہے، لیکن ہمارا جو موقف ہے ہم اہل حدیث کا وہ یہی کہ قیام اللیل وہ 11 رکعت ہو، جیسا کہ اس کی تعداد کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں تراویح کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے، جس میں 8 رکعت تراویح کی ہوتی تھی اور 3 رکعتیں جو ہے وتر کی، یعنی وتر کو ملا کر کے 11 رکعت اور تراویح کی نماز جو ہے وہ 8 رکعت ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ تراویح کی رکعت جو ہے 20 ہو، ان کی دلیلیں ہیں مصنف ابن شہبہ کی روایت، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ 20 رکعت، جبکہ اسی میں جو ہے محدثین نے ذکر کیا ہے کہ یہ خطا ہے راوی کا، اور اس طریقے سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اور بہت ساری وجوہات ہیں، جتنی روایتیں ہیں تعداد رکعات کے تعلق سے سب سے مضبوط دلیل وہ بخاری کی روایت ہے جو عائشہ صدیقہ کی ہے کہ اللہ کے رسول رمضان میں غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ان میں ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے، ابھی ہم نے آج ایک ویڈیو دیکھا، ایک قاسمی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول نے قیام اللیل کی بات کی ہے، تراویح کی نہیں، یعنی وہ قیام اللیل اور تراویح کو فرق کرتے ہیں، جبکہ ہمارا موقف کیا ہے، قیام اللیل اور تراویح کی نماز ایک ہی ہے۔ رمضان میں ہم اس کو جو ہے تراویح کہتے ہیں اور بقیہ دنوں میں قیام اللیل کے نام سے، جبکہ وہی نماز رمضان غیر رمضان دونوں میں وہی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس تعلق سے ایک دم پختہ ارادہ رکھیں، یقین رکھیں کہ یہ جو رکعت ہے 11 ہی ہے، یہی مستحب ہے۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا تھا کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے، جبکہ ممکن ہے یہ روایتیں جو حضرت عمر بن خطاب کے تعلق سے ہے یہ صحیح نہیں ہے، اگر مان بھی لیا جائے تو ممکن ہے کوئی علت رہی ہو، لیکن آج وہ علت نہیں پائی جا رہی ہے۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اور آپ جتنی دیر میں یہ 11 رکعت پڑھتے ہیں وہ 20 رکعت والے اس سے پہلے ختم کرتے ہیں، تو وہ خشوع و خضوع اور وہ اطمینان بالکل نہیں رہتا ہے۔ تو علتیں جو ہے ختم ہے، تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے 3 طلاق کا مسئلہ ہے کہ پہلے 3 طلاق کا مسئلہ جو ہے انڈیا کورٹ جو ہے اس کو برخاست کی کہ وہ معاملہ اب نہیں رہا، اسی طریقے سے یہ علت ختم ہو گئی تو معاملہ ختم ہے۔ اور جب اس تعلق سے صحیح حدیث موجود ہے اللہ کے رسول کی کہ تعداد کتنی ہو، تو ہمیں جو ہے بہت زیادہ اختلاف میں نہیں پڑنا چاہیے اور ہمیں بالکل یقین کے ساتھ اپنی نماز 11 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس پہ ہمیں ثواب دے گا۔ اور اسی طریقے سے تراویح کی جو یعنی کیسے پڑھے جائیں، یعنی نماز جو ہے رکعت کس طرح سے ہو، یعنی 8 رکعت بیک وقت پڑھ لی جائے یا اور کوئی طریقہ ہے، اس کے تعلق سے یہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نماز پڑھتے تھے وہ رات جو ہے 2 رکعت، یعنی رات کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر کی بھی روایت ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، یعنی رات کی نماز جو ہے 2 رکعت ہے۔ بہت سارے لوگ تراویح کی نماز میں جو وتر پڑھتے ہیں تو عموماً 3 رکعت تسلسل سے پڑھتے ہیں، یہ طریقہ زیادہ مستحب نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ جب اہتمام کریں تو 2 رکعت پڑھ کر کے آپ تشہد میں بیٹھیں، سلام پھیریں، اس کے بعد 1 رکعت پوری کریں۔ اور اسی طریقے سے اس کا وقت کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تراویح کا وقت جو ہے یہ عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر کی اذان تک ہے، یعنی فجر کی نماز تک۔ اس کی دلیل
عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین یفرغ من صلاۃ العشاء الی الفجر. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نماز عشاء سے لے کر کے فجر تک پڑھتے تھے. تو پتہ چلا کہ جو وقت ہے تراویح کا، وہ تراویح کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر کے شروع ہوتا ہے اور فجر تک ہے. تو ہم نے اس درس میں جانا کہ تراویح یہ سنت موقدہ ہے. دوسری بات، اس کے پڑھنے سے 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی تعداد رکعت ہے وہ 11 ہے، جس میں 8 تراویح 3 وتر ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ نماز 2 رکعت پڑھی جائے، یہ نماز 2 رکعت پڑھی جائے عشاء کے بعد. اور اسی طریقے سے یہ نماز کتنی طویل ہو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے ہم لوگوں کے درمیان. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اماموں سے کہتے ہیں کہ آپ نماز تھوڑی ہلکی پڑھائیں کیونکہ ہمیں کھڑے ہونے میں دقت ہے، پریشانی ہے. جبکہ قیام اللیل کا معنی ہی ہوتا ہے کہ رات میں کھڑے ہونا. تو اس میں جتنی طویل نماز آپ پڑھیں گے اور قرآن سنیں گے، اللہ رب العالمین اس پہ اجر دے گا. البتہ جو شخص مطلب یہ ہے کھڑے ہونے سے قاصر ہے یا امام جو ہوگا وہ مسلین کی رعایت کرے گا، ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص طویل نماز پڑھاتا ہے تو اتنا واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ درست طریقہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب 3 دنوں تک آپ نے تراویح پڑھی تو پہلی رات میں تقریباً 3 تہائی رات، اسی طریقے سے دوسری رات میں نصف، تیسری رات میں جو ہے آپ فجر تک. تو اس سے پتہ چلا کہ جتنا لمبا قیام ہو اتنا ہی بہتر ہے. اور اس میں ختم قرآن کا بھی مسئلہ ہے کہ تراویح کی نماز میں قرآن کریم ختم کرنا ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ 1 ہفتہ میں تراویح ختم کر دیتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ جو ہے قرآن ترتیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھیں اور جتنا ہو سکے آپ اس میں جو ہے تجوید اور اس طریقے سے ترتیل، یہ ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ تراویح کی نماز پڑھائیں اور جتنا قیام کر سکیں وہ بہتر ہے. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول تراویح پڑھاتے تھے تو لوگ جو ہے اپنے لاٹھیوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ لوگ اپنے لاٹھیوں کے سہارے کھڑے ہوتے تھے. تو یہ ہم لوگوں کا جو یہ ایک قسم کا اختلاف ہوتا ہے کہ امام صاحب بہت لمبی پڑھاتے ہیں، یہاں نہ پڑھا جائے، دوسری جگہ پڑھی جائے، تو یہ درست نہیں ہے. آپ کا نیت، اگر آپ کی نیت خشوع خضوع والا ہے تو یہ اللہ رب العالمین آپ کو اس پہ اجر دے گا. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات جو ہے کیوں نہیں آئے تھے؟ وجہ یہ تھا کہ لوگوں کی اتنی دلچسپی تھی یہ تراویح کی نماز سے کہ لوگوں کا ایک مجمع اکٹھا ہو گیا تھا. آپ صبح تک نہیں نکلے، اور صبح جب نکلے تو آپ نے کہا کہ میرے عدم موجودگی کا جو وجہ تھا یہی تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نماز جو ہے یہ واجب کر دی جائے. یعنی اللہ رب العالمین کہیں یہ نماز لوگوں کی دلچسپی دیکھ کر کے واجب نہ کر دے اور بعد میں نہ کرنے پر اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ کرے. تو پتہ چلا کہ ہمیں نماز کے تعلق سے جب نماز میں جائیں قیام اللیل کے تعلق سے تو بالکل اہتمام کے ساتھ جائیں تاکہ ہم قرات لمبی سنیں اور ہمارا خشوع خضوع ہو، دکھاوا نہ ہو، اور اسی طریقے سے اطمینان والی نماز ہو. اور اس میں آپ جتنا قیام کریں گے اتنا اللہ رب العالمین اس پہ آپ کو بدلہ دے گا. یہ رہا آج کا مختصر درس جس میں ہم نے تراویح کے تعلق سے کچھ باتیں جانی، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.